میری آواز وزیر اعظم تک پہنچی ہے اور رابطہ کیا گیا جی، وضاحت دی گئی ہے کہ ڈار صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے قابل آدمی ہیں۔ بھائی اتنے قابل اگر وہ فنانس کے معاملات میں تھے پھر فنانس منسٹری کیوں نہیں ملی ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، سب سے بڑی آج کی خبر یہی ہے کہ سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کو 6 ججز کے ہائی کورٹ کے خط پر انکوائری کمیشن کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ تصدق جیلانی صاحب کون ہیں اور کہاں سے ان کا تعلق ہے، پیپلز پارٹی کے کتنے قریب ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر دوسرا معاملہ ہے ناظرین کہ امریکی صدر جو بائیڈن کا خط آیا جی، وزیر اعظم شہباز شریف بڑے خوش ہیں اور کل وزیر اعظم ہاؤس سے اس خط کا اردو ترجمہ کر کے جاری کیا گیا میڈیا کو، تاکہ کوئی اب آج خود ترجمے میں کوئی غلطی نہ کر بیٹھے جی۔ تو اس خط کا مطلب ہے کہ شہباز حکومت کو امریکہ نے تسلیم کر لیا۔ پھر ایک اور معاملہ ہے، کل میں نے ہائی لائٹ کیا تھا، مشترکہ مفادات کونسل کا۔ اسحاق ڈار کی شمولیت کیوں ہوئی، اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ آج حکومتی حلقوں نے رابطہ کر کے کوئی وضاحت بھی کی ہے، میں وہ بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آؤں گا ناظرین کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز جناب جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفعت امتیاز کی جانب سے ایک خط لکھا گیا تھا 26 مارچ کو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو، جس کے بعد بھونچال آ گیا پاکستان کے قانونی اور سیاسی حلقوں میں، حکومتی حلقوں میں، اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں، میڈیا میں تو ویسے ہی بھونچال کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بڑے سوالات اٹھے کہ خفیہ ایجنسیوں کی مداخلت ہوئی ہے اس خط میں جو الزام عائد کیا گیا۔ اور ناظرین، یہ جو واقعات اس میں کوٹ کیے گئے ہیں خط میں، یہ قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے سے پہلے کے ہیں۔ وہ جو ایک چیف جسٹس تھے نا، گڈ ٹو سی یو، عمران خان کو کہا کرتے تھے عدالت میں بلا کے، ان کے زمانے کے ہیں عطا بندیال صاحب۔ عطا بندیال صاحب ایک طرف تو سیاسی بیانات دیتے تھے، خان صاحب کو بلایا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، پھر کئی ایسے فیصلے بھی گئے، بہت متنازع کر کے گئے۔ اس معاملے کو اس وقت انہوں نے کیوں نہیں ٹیک اپ کیا؟ اور ان ججز پر بھی یہ سوال بنتا ہے کہ اس وقت انہوں نے تحریری طور پہ کیوں نہیں یہ بات کی۔ ایک دفعہ ملاقات کر کے آئے تھے، کچھ باتیں کر کے آئے تھے ان کے ساتھ۔ اب بہرحال جو بھی ہونا تھا ہو گیا، وزیر اعظم کو بلایا گیا سپریم کورٹ میں، فل کورٹ اجلاس بھی ہوئے 2 مرتبہ، اور وزیر قانون اعظم نذیر طاہر نے اعلان کیا تھا۔ ناصر الملک صاحب کا نام بھی زیر غور تھا اور تصدق جیلانی صاحب کا نام بھی زیر غور تھا۔ ایک اور نام تھا جسٹس سردار طارق مسعود کا بھی تھوڑا سا زیر غور آیا تھا، حال ہی میں وہ ریٹائر ہوئے ہیں سپریم کورٹ سے۔ تو تصدق جیلانی صاحب جو ہیں یہ بڑی اچھی شہرت کے حامل جج رہے ہیں، گو کہ یہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ حال ہی میں جو نگران وزیر خارجہ رہے ہیں ان کے بھی یہ رشتہ دار ہیں۔ تصدق جیلانی صاحب پاکستان کے 21ویں چیف جسٹس تھے۔ وہ افتخار محمد چودھری کے بعد چیف جسٹس بنے تھے، اور انہوں نے ملتان میں بطور وکیل 1974 میں اپنی پریکٹس شروع کی۔ وکلا برادری کی وہ سیاست بھی کرتے رہے، بڑے متحرک رہے۔ ملتان بار میں وہ 2 مرتبہ 1976 اور 1978 میں جنرل سیکرٹری کے عہدے پر منتخب ہوئے۔ وہ 1978 میں اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کے عہدے پر تعینات رہے۔
سپریم کورٹ میں پریکٹس کا لائسنس انہیں 1983 میں ملا. 1988 میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے طور پر فرائض انجام دیے اور 1993 میں ایڈوکیٹ جنرل بنے. پھر وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج بنے اور پھر سپریم کورٹ میں آئے اور اپنی سینیارٹی پہ وہ جج بنے اور پھر چیف جسٹس بن گئے. انہوں نے وہ افتخار چودھری والا سٹائل چھوڑ دیا تھا اور نان کنٹروورشل چیف جسٹس رہے. کوئی پریشر نہیں لیتے تھے, کوئی میڈیا ہائپس کریٹ نہیں کرتے تھے, کوئی ٹکر مافیا کے چکر میں نہیں آتے تھے. اور یہ ان کا نام 2 مرتبہ نگران وزیر اعظم کے طور پر بھی آیا تھا, 2018 میں بھی اور ابھی 2023 میں بھی, 22-23 میں بھی آیا تھا. لیکن بڑے گھر سے اپروول انوار اللہ کاکڑ کی آئی تھی. وہ بڑے گھر کا باشندہ تھا اور ان کی بڑے گھر تک رسائی نہیں تھی جیلانی صاحب کی. تو یہ اب توقع رکھتے ہیں کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق اپنے فرائض انجام دیں گے. اور سوال سب سے بڑا یہی ہے جو اٹھ رہا ہے کہ کیا سٹنگ ججز ایک ریٹائرڈ جج کے سامنے پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اور وہ اس کمیشن کو تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے. تحریک انصاف نے تو ریجیکٹ کر دیا, ٹھیک ہے, وہ سیاسی پارٹی ہے, اس کی اپنی رائے ہے. یہ ججز اب اس کو تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے, اور وہاں جا کے انہوں نے شواہد دینے ہیں کہ جی خفیہ ایجنسی کا فلاں اہلکار آیا تھا, اس نے یہ دھمکایا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ فلاں کا پیغام دیا. یہ ان کو بتانا پڑے گا. وہ جو تھے شوکت عزیز صدیقی صاحب, انہوں نے تو جرت کا مظاہرہ کر کے پبلکلی نام لے لیا تھا ادارے کا اور انہوں نے بھگتا بھی. تو یہ اب دیکھتے ہیں صورتحال اس میں. اب لیکن بڑی خوشائند بات ہے کہ کمیشن بن گیا ہے. ماضی میں بہت سی انکوائریاں ہوتی رہی ہیں, کمیشن بنتے ہیں اور کمیشن کی رپورٹس بھی نہیں آتی, لیکن اس کی رپورٹ پبلک کرنی پڑے گی, دائرہ کار دیکھنا پڑے گا, ٹی او آرز کیا بناتے ہیں لا منسٹر اور اٹارنی جنرل. یہ صورتحال بھی جلد واضح ہو جائے گی. ناظرین, دوسرا معاملہ ہے, امریکی صدر کا خط آیا ہے. چٹھی آئی ہے اور بڑی اسٹرانگ چٹھی آئی ہے شہباز شریف صاحب کے لیے. جی پہلے تو شہباز شریف صاحب کو کہا جاتا تھا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کے تارے ہیں, اور اب انٹرنیشنلی بھی انہیں مان لیا گیا. بھائی جب عدم اعتماد کے بعد وہ وزیر اعظم بنے تھے پی ڈی ایم میں عمران خان کو ہٹا کے, تو کوئی خط پتر نہیں آیا تھا. بس ایک دفعہ بائیڈن سے وہ گئے تھے نیو یارک, یو این جنرل اسمبلی میں, تو ملاقات ہو گئی تھی. وہ بھی کوئی باضابطہ ملاقات اس کو نہیں کہہ سکتے سرکاری, وہ ایک ہیلو ہائی کی حد تک ملاقات ہوئی تھی. ابھی تو چٹھی میں بڑی بڑی باتیں کر دی انہوں نے, شراکت داری پاکستان کے ساتھ بڑھانے کی بات کی ہے اور ٹریڈ بڑھانے کی بات کی ہے اور مضبوط پارٹنر کے طور پہ. تو پی ٹی آئی بڑی مضبوط ہے امریکہ کے اندر. اوورسیز پاکستانیز ان کے بڑے متحرک ہیں, بڑے پیسے والے ہیں, اور وہاں کانگریس مین ان کے حق میں بات کرتے ہیں. اور پی ٹی آئی یہ معاملہ ڈونلڈ لو کا بھی لے کے گئی تھی کانگریس کمیٹی میں, وہاں بھی کچھ نہیں بنا. تو پی ٹی آئی کی ساری کوششیں ناکام ہوئی ہیں اس معاملے میں. ناظرین, کل میں نے ذکر کیا تھا مشترکہ مفادات کونسل بنائی گئی ہے, اور میں نے تنقید کی تھی, اور بھی ہمارے بہت سارے دوستوں نے تنقید کی کہ وزیر خارجہ کو اس میں کیا کام ہے. کیا وزیر اعظم صاحب نے مشترکہ مفادات کونسل میں کوئی اپنا خارجہ پالیسی وزرائے اعلیٰ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے, یا صوبوں کے مالی مسائل جو ہیں, این ایف سی ایوارڈ ہے, یا اور جو ایشوز آتے ہیں وہ ڈسکس کرنے ہیں نا. تو وہاں تو آج ایک حکومتی شخصیت نے رابطہ کیا, انہوں نے کہا جی آپ نے تنقید کی تھی تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈار صاحب بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں, اور 18ویں ترمیم میں کی تیاری میں رضا ربانی کے ساتھ اسحاق ڈار نے نون لیگ کی طرف سے بڑا کام کیا تھا, اور اس لیے ڈار صاحب کو وزیر اعظم نے اس میں شامل کیا ہے. اور ہاں البتہ ضرورت پڑنے پر وزیر خزانہ کو خصوصی دعوت پہ اس کے اجلاس میں بلایا جائے گا.
بڑی اچھی بات ہے جی، میری آواز وزیر اعظم تک پہنچی ہے اور رابطہ کیا گیا جی، وضاحت دی گئی ہے کہ ڈار صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے قابل آدمی ہیں۔ بھائی اتنے قابل اگر وہ فنانس کے معاملات میں تھے تو پھر فنانس منسٹری کیوں نہیں ملی ان کو؟ یہ بڑا سوال ہے، ڈار صاحب سے کسی دن ملیں گے تو پوچھ لوں گا، لیکن وہ جلدی میں تو ہمیشہ ہوتے ہیں، گارڈز بھی ساتھ ایسے لگائے ہوتے ہیں ہر وقت، ان کو کیا ہو جاتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی، لیکن اچھی بات ہے کہ ڈار صاحب کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ اس کی وضاحت آئی ہے تو میں نے وضاحت دے دی پروگرام میں۔ ناظرین، آخری معاملہ مختصراً ذکر کرتا چلوں، تحریک انصاف میں آج کل شیر افضل مروت ورسز ادرس معاملہ چل رہا ہے۔ کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، وہاں بڑی پہلے لطیف کھوسہ پہ تنقید ہوئی، اب شیر افضل مروت پہ تنقید ہوئی ہے جی کہ جی شیر افضل مروت اپنی مرضی بناتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں اور اپنی پسندیدہ لوگوں کی فہرست بنا کے جیل میں لے جاتے ہیں اور خان صاحب سے اپروول کرا کے جیل حکام کو دے دیتے ہیں اور وہ ان کی ملاقات ہو جاتی، باقی لوگ رہ جاتے ہیں۔ تو وہاں ایک اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب نہ شیر افضل مروت کی فہرست ہوگی، نہ بیرسٹر گوہر کی فہرست ہوگی، نہ عمر ایوب کی فہرست ہوگی، نہ لطیف کھوسہ کی فہرست ہوگی۔ فہرست وہ ہوگی عمران خان سے ملاقات کے لیے جو کور کمیٹی طے کرے گی، محسوس کرے گی کہ کوئی اہم ایشو آیا ہے تو فلاں بیرسٹر گوہر نے ملنا ہے، عمر ایوب نے ملنا ہے، علی امین گنڈا پور نے ملنا ہے اور بھی کسی وکیل نے ملنا ہے، تو اس کی فہرست جو ہے وہ خان صاحب کو دی جائے گی، خان صاحب اپروول دیں گے تو پھر اس کا نام جیل حکام کو دیا جائے گا اور پھر وہ گیٹ پہ نام آئے گا۔ تو یہ پی ٹی آئی میں کھینچا تانی کا ماحول کافی چل رہا ہے، اور اب 2 اپریل کو سینٹ میں جو کے پی کے میں تو صورتحال گمبھیر ہو گئی ہے، کیونکہ حلف نہیں لیا گیا، وہاں الیکشن ملتوی ہو رہے ہیں اور ایک آئینی بحران بھی پیدا ہو رہا ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے کے پی کے میں سینٹ کے الیکشن ملتوی کر دیے۔ ایک اور ناظرین چھوٹی سی خبر دیتا چلوں، انجینئر امیر مقام صاحب ہیں، نون لیگ کے پی کے صدر ہیں، انہیں سیفران کا محکمہ دیا گیا تھا تو انہوں نے چارج نہیں لیا تھا، قومی ورثہ بھی دی گئی تھی ایڈیشنل چارج کے طور پہ۔ تو کل وزیر اعظم نے انہیں امور کشمیر اور گلگت بلتستان کا محکمہ دے دیا ہے، اور امیر مقام بڑے انرجیٹک آدمی ہیں، کام کرنا جانتے ہیں، اور اس پی ٹی آئی کے مقبولیت کے دور میں وہ سوات سے الیکشن جیت کر آئے ہیں، ان کا بھائی بھی الیکشن جیتا ہے، سردار یوسف بھی جیت کر آئے ہیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہیں اکاموڈیٹ کیا گیا ہے کابینہ میں۔ اب سردار یوسف کو دیکھتے ہیں کب ان کی باری آتی ہے، تو انشاءاللہ ناظرین جلد آپ سے دوبارہ پیر کو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔